وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا وفي رواية تابعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إني أريد حب نبي مكرم من وجهه يزيغ كالشمس وأنجم قد جاء بالهداية من خالق الهدى قد جاء بالهداية من خالق الهدى في ذاك رحمة ودواء السخائم بإيوانا رزن دستور افرن بإيوانا رزن دستور افرن کتاب آسماں بیرون در ہست مسلمان محو در فکر روزگارے مسلمان محو در فکر روزگارے عظیم بد حالت دی بے خبر ہست امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے امن عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے بس یہی دن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگام آرا تو بھی ہو ماند سب ہو مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام میرے لیے قابل احترام برادران اسلام اپنے میزبان مکرم اور ان کے رفقاء کار کا مشکور ہوں کہ ذرا نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا اتنے مسلمان بھائیوں سے کچھ دیر قرآن و سنت کی بات کرنے کا موقع عنایت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرات کو دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی جماعت صحابہ کرام اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء مدارس اسلامیہ کی محبت میں یہاں تشریف لائے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے کسی لمبی چوڑی تمہید کا موقع بھی نہیں اور نہ آپ ابھی کسی لمبی گفتگو کے متحمل ہو سکتے ہیں اس لیے کہ مغرب کے بعد سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کافی حصہ رات کا گزر گیا دن بھر آپ تھکے ہارے محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہاں آنے والے بھی تھکے ہارے ہوتے ہیں
لیکن پھر بھی کچھ حقوق آپ کے مجھ پر، کچھ میرے آپ پر۔ کوشش کروں گا کہ بہت مختصر سے وقت میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر بیان ہوں گے، زیادہ آپ کو تھکانا بھی مناسب نہیں۔ بطور تمہید ایک بات میں اکثر جگہوں میں آج کل کہہ دیتا ہوں، آپ سے بھی کہہ دوں، اور پھر جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی پہ دو چار باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے توجہ اور طلب سے سنیں، اور یہ حقیقی بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے کہہ دوں، اگر آپ تھک گئے اور سننا نہیں چاہتے یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ بعض دفعہ ایک ساتھی مجھ سے ملے اور کہتے آپ کو بولنے کا شوق ہے؟ میں نے کہا نہیں، ذمہ داری ہے۔ وہ شوق کے زمانے گئے، وہ شوق کے وقت چلے گئے۔ مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا مانسرا کے اڈے پہ جاؤ نا، کراچی کو گاڑیاں روز جاتی ہیں، اس ڈرائیور سے، کوچ کے ڈرائیور سے پوچھو تو کچھ شوق ہے وہ گاڑی چلانا، تو وہ کیا جواب دے گا؟ اس کی مجبوری ہے، یہ ہماری بھی مجبوری ہے، ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ، اور آپ کی توجہ ہوئی۔ حقیقت حال عرض کر رہا ہوں، میں اب گمنامی کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ میں ربیع الاول کی ابتدا سے چل رہا ہوں، اور آج کیا ہے؟ ربیع ثانی کی کتنی ہے؟ تو دیکھ لیں، کوئی ایک دن بھی فارغ نہیں ہے۔ تو شوق والی باتیں وہ چلی گئی یار، اب کیا شوق کرنے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت کو قبول فرما لے۔ قبول ہو گئی تو بات بن جائے گی، قبولیت نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کی عالی محنت کا کام لے لے۔ آج کا ایک المیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں سے کوئی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی منہ سے نکالتا نہیں، شاید اس کے اندر میں ہو یہ بات، لیکن 20 زبانوں سے اگر یہ بات نہ سنی ہوتی تو کبھی نہ کہتا۔ یہ 20 زبانوں سے، اپنے ان کانوں سے میں نے یہ بات سنی، اس لیے اس کی وضاحت اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ وہ یہ، اور جی مولویوں کی زبانہ میں اثر ہی نہیں، ہون اثری عام طور پر کہہ دیتے۔ تو میاں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ حضرت اجازت ہے؟ اکابر کو دیکھتے ہیں تو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے سروں پہ۔ آپ کی مسجد کا باہر جو سین ہے، اللہ مسجد کو شاداب و آباد رکھے۔ یہ کچا ہے کہ پکا ہے؟ پکے سے کیا مراد؟ سیمٹ ہے، چپس ہے، ماربل ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ ماربل لگا ہے۔ توجہ کرنا، آپ نے باہر صحن میں ماربل لگایا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، آپ زمیندار لوگ ہیں، میں اعلیٰ نسل کی مکی، گندم، جو یا کوئی اور ایسی اجناس میں سے کوئی جنس لے آؤں اور یہاں اس ماربل کے فرش پہ بکھیر دوں، اور پھر اس کو متواتر روز پانی بھی لگاؤں، اور میں چڑیوں، کووں اور کبوتروں سے اس کی حفاظت بھی کروں، مجھے ذرا بتائیے، آپ کے دل و دماغ پہ اگر بوجھ نہ پڑے تو کھلے دل سے بتا دینا، 6 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد یا فصل کا جتنا پیریڈ ہوتا ہے اتنے وقت میں مکی یہاں لگ جائے گی؟ گندم لگے گی؟ چاول لگیں گے؟ کیوں؟
میری بیج کا فرق ہے، سب سے اعلیٰ لے کے آؤں، مارکیٹ میں جو سب سے اعلیٰ مشہور ہے اور مہنگا ہے وہ لے کے آؤں، اور میں اس کو پانی بھی بڑا بورنگ شورنگ کرا کے بڑا زبردست قسم کا پانی لگاؤں اور اس کی حفاظت بھی بہت کروں، پھر بھی وہاں فصل نہیں اگ رہی، کیوں؟ زمین نے اس بیج کو قبول۔ اب آؤ اس سوال کی طرف۔ دنیا کہتی ہے زبان میں اثر نہیں، میں پوچھنا چاہوں گا یہ علماء کرام قرآن و سنت کے بیج جو ہمارے دلوں میں بوتے ہیں، کیا ہمارا دل اسے قبول کرتا ہے؟ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا دل اسے قبول نہیں کر رہا، تو قصور مولوی کے بتانے کا نہیں، میرے دل کا ہے۔ میری دل کی زمین خراب ہو گئی جو قرآن کے انوارات کو قبول نہیں کر رہی، میرے دل کی زمین بگڑ گئی، اتنی سخت ہو گئی ہے گناہ کر کر کے، کافروں کی تقلید کر کر کے، یہود و نصارہ کے پیچھے چل چل کے، ہندوؤں کی نقالی کر کر کے، میری زمین دل کی اتنی سخت ہو گئی جو قرآن و حدیث کے ان بیجوں کو قبول نہیں کر رہی کہ وہ میرے دل میں جذب ہو جاتے، پھر اس دل سے باہر کی طرف نکلتے، ساری دنیا کو مکی بڑی ہو جائے تو کوئی اعلان کیا کرتا ہے کہ دیکھو بھائی مکی بڑی ہو گئی، یا دنیا کو خود نظر آتی ہے؟ یاد رکھنا، مسلمانی دکھلانے کی چیز نہیں ہے، مسلمانی خود نظر آتی ہے، اسلام دکھانے کی چیز نہیں ہے، اسلام نظر آیا کرتا ہے۔ تو آج ہم نے دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، نہیں اسلام پہ ہم آ جائے، دنیا خود دیکھ لے گی کہ مسلمان جا رہا ہے، مسلمان کی شان نظر آ جائے گی، وہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور تجھے سمجھ عطا کرے۔ ساتھ توجہ کرنا، ایک بات اور کہہ دوں، حدیث مبارکہ یاد آئی، آپ نے سنی ہوگی علماء سے بارہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کو ایک نبی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے۔ کتنے امتی؟ 2۔ کل قیامت کو ایک نبی وہ آئیں گے کہ جن کے ساتھ 1 امتی ہوگا۔ کل قیامت کو ایک نبی وہ بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ پڑھے لکھے دانشور مسلمانوں سے میرا سوال ہے، کیا نبیوں کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ منہ سے جب ہم بات نکالتے ہیں تو سوچ لیا کریں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ ابو جہل ایمان لایا، کیا نبی کی زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ صدیق اکبر بن دیکھے لاتا ہے، جو بات کہہ دی صدیق کیوں کہا؟ اسی لیے جو زبان نبوت سے نکلا ساری دنیا مخالف ہو، صدیق کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں دیکھو نا، وہ اس مقام پہ پہنچے کیوں؟ آج ہم دین کی ہر بات کی نفی کر کے بڑے مسلمان بننا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی بات۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ تو قصور میرے دل کا ہے، میں علماء کو تانا نہ دوں، ٹھیک ہے مان گیا ان کی زبان میں تاثیر نہیں، کیا اس قرآن میں بھی تاثیر نہیں؟ انگریزی میں تاثیر مان لی تو نے، سارے انگریز بن گئے، قرآن میں تاثیر نہ ملی۔ میرے دل جب ہم غلام ہوئے نا، ہم نے غلام جب قومیں ہوتی ہیں نا، وہ فاتح قوموں کی، غالب قوموں کی نقالی میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ تو اس لیے تو نے بھی ایک تصویر دیکھی ہوگی، پر طالب لک تو تیرے اختلاف سے ہی ان سے، لیکن چین کا ایک کوئی سفیر ہے، پتہ نہیں کون ہے، ملنے آیا ہے تو افغانی لباس میں آیا ہے۔ فاتح قوم کی ہر بات دنیا کو اچھی لگتی ہے اور مفتو قومیں غلام ہو جاتی ہیں۔ آج ہمیں کافروں کی ہر بات اچھی لگتی ہے، نبی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھے آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، خفا ہونے کی بات نہیں۔
नाराज होने की बात नहीं। हमें इस पे गौर करना चाहिए कि कुरान मेरे तेरे दिल पे असर क्यों नहीं कर रहा। मैंने सूरह इब्राहिम की इब्तिदाई आयत पढ़ी थी, इसी पे दो चार बातें कह के आगे निकलो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अलिफ लाम रा, हरूफ मुक़त्तात में से इसके माने अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। ये अल्लाह और रसूल के दरमियान राज और नियाज है। किताबुन अंज़लनाहु इलैक, किताब नकरा ला के इसकी अजमत बयान की गई। और किताब तो दुनिया में है ही है, और कोई किताब होने के काबिल ही नहीं है। किताब है ही है, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, ये किताब हमने आपकी तरफ नाज़िल की लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि आप क्या करें, रसालत का बयान भी आ गया कि आपकी तरफ भेज दी। क्यों आने का, भेजने का मकसद क्या था, लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाइए। अब मैं एक सवाल यहां और करना चाहूंगा। जिस वक्त ये कुरान नाज़िल हुआ, यहूदी थे कि नहीं थे? ईसाई थे कि नहीं थे? बोल बोल। हिंदू थे कि नहीं? मुशरक यानी सब ने सुनाए बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, तो हिंदू पूछता है ना, मुशरक हिंदू थे कि नहीं थे? बुद्ध मत थे कि नहीं थे? मजूसी थे कि नहीं थे? और अल्लाह कह रहे हैं लोगों को जुल्मात से, यहूदियत मौजूद है, अंधेरा है। ईसाइयत मौजूद है, अंधेरा है। हिंदू मौजूद है, अंधेरा है। मजूसी मौजूद है, अंधेरा है। बुद्ध मत, सारी दुनिया मज़ाहिब पहले मौजूद, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं इनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ला। साबित हुआ अल्लाह के साथ शिरक अंधेरा है, बिदआत अंधेरा है, रसूम और रवाज अंधेरा है, और हर किस्म का गुनाह अंधेरा है। नेकी रोशनी है, सुन्नत रोशनी है, बाकी सब दुनिया में अंधेरा। आप इनको जुल्मात से रोशनी की तरफ ले आइए। क्यों लेके आए? बिइज़्नि रब्बिहिम, खुद ब खुद नहीं आएंगे। आपकी ये आज होते ना, कल ही की बात है, मेरे पास एसी साहब आ गए, एक सीन लाने तालबन, खैर उनसे तो जो हुई गुफ्तगू उसकी तरफ नहीं जाता। मैंने कहा हजरत जी तुम भी सरकारी मुलाजिम, हम भी सरकारी मुलाजिम, लेकिन जिस सरकार के तुम में उसका मुलाजिम नहीं। मेरी वो सरकार है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगी। तुम्हारी सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती, मेरी सरकार बदलती नहीं। मुझे बताइए, हुजूर को कहा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से ना, तो उलमा अंबिया के क्या होते? वारिस होते। हर चीज में होते हैं ना। आपके यहाँ जगह का नाम क्या है? किड़ी बांडी गली नसरुल्लाह। गली नसरुल्लाह वालों जरा समझना, अल्लाह आपके माल जान इज्जत आबरू औलादों में और बरकत अता फरमाए। आपके यहाँ साहिब हैसियत आदमी हो, उसके 4, 6, 8, 3, 4 बच्चे हों, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन मौत कोई मेणा तो नहीं है, ताना भी नहीं है, गाली भी नहीं है, वो मर जाए तो उसकी जायदाद और जमीन किसको मिलेगी? बराबर बराबर सबको मिलेगी ना। और अगर किसी को कम किसी को ज्यादा कर दे, ज्यादती होगी। तो इसी तरह जैसे अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, अब हमारे नबी के बाद किसी और नबी ने आना तो नहीं। तो नबी ने जब कह दिया ये उलमा मेरे वारिस है, तो अब ये हुक्म गोया उलमा को मिल गया कि इन लोगों को अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाओ। जब हम बात दीन की कहते हैं, दुनिया कहती हो जी तुसी कौन होंदे हो डकण वाले? असी वो होंदे हैं जिनको रब ने मुकर्रर किया है। किसी पुलिस को भी आंख के दस्ता करना, मैं तेरी जुर्रत मानू। किसी पुलिस वाले को भी यूं कह लिया कर जब वो समन लेके आए, वहां तो हमारी जुर्रतें जवाब दे जाती हैं। और यहां हुक्म किसके हुक्म से कह रहे हैं हम?
اپنے رب کے حکم سے یہ اس سرکار کے کیا ہیں؟ ملازم ہیں، اس سرکار کے نہیں، اس سرکار کے ملازم ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کدھر بلائیے؟ اِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ، اس کے راستے کی طرف جو غالب بھی ہے، صفتوں والا بھی ہے، اس رب کی طرف جب بلا دیا، اس رب کی طرف، وہ کون ہے؟ پھر آگے تعریف کی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ کس کا ہے؟ آج بڑے بڑے فن خان بن کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں جی میں ابیرا 100 سال پہلے ایسی نہ سے ہیں، 100 سال بعد بھی ایسی نو ساں، ٹینشن نہ کہنا اس تک کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ خالق کے کائنات کا ہے، اسی کے لیے جو زمین و آسمانوں میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، وہ کافروں کے لیے تو سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ من المواہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں باتیں، یہ اپنے زور کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ جس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ گیا، باقیوں کو میں سمجھانا ہی نہیں چاہ رہا۔ خیر، آؤ جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پیچھے کافروں کا کہا نا، کون سے کافر کہ شدید عذاب میں ہو گئے، ان کی 3 علامتیں اللہ نے بیان کی۔ کتنی علامتیں؟ 3 علامتیں بیان کی۔ ہم میں سے ہر شخص اس پہ غور کر لے۔ الذین یستحبون الحیات علی الآخرہ، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے، وہ دنیا کو دنیا ہی دنیا، ہائے دنیا یہ بن جائے وہ بن جائے، کافر ناراض نہ ہو جائے، اس کی گرے لسٹ میں نہ آ جائے، بے شک اللہ کی بلیک لسٹ میں آ جائے۔ یہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، ایک۔ نمبر 2، دوسری علامت، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو نجلیوں دین۔ اب یہ باتیں جس میں بھی ہوں وہ کافروں کا ساتھی ہے۔ جو دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے وہ کافر کا ساتھی ہے۔ جو دین کے راستے سے، اللہ کے راستوں سے دنیا کو روکتا ہے، یہ بھی کافروں کا ساتھی ہے۔ یاد رکھنا، آج عجیب عذاب میں ہم چلے گئے۔ میں جس دین کے شعبے میں ہوں باقی سب کی نفی کر رہا ہوں، او نہیں، صرف میں دین عالم، بس دین کے سارے شعبے، سارے اپنی اپنی جگہ کام کر رہے۔ وَيَصُدُّونَ، اب یہ روک دیتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ کیسے روک دیں؟ کاش ان فلموں اور ڈراموں سے ہمیں فرصت ملے، کاش ان گانوں سے ہمیں فرصت ملے تو کبھی اپنی تاریخ بھی دیکھ لے کہ 1000 سالہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ کہ مسلمان کیا ہوتا تھا۔ ایسا تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ اسلام کی بہاریں دیکھی، نہ خلافت کی بہاریں دیکھی۔ 100 سال ہونے کو ہیں جب خلافت ختم ہوئی۔ کس نے عیاری کی؟ عربوں کو جا کے توت پہ چڑھایا، ادھر ترکیوں کو توت پہ چڑھایا۔ کاش ہم نے تاریخ سے سبق لیا ہوتا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ او عقل والو، آج دنیا میں ہر ایک کہتا ہے میں بڑا دانشور ہوں، بالفاظ دیگر عقل والا ہوں۔ نہیں، ہم عقل والے نہیں ہیں۔ عقل والے ہوتے ان حالات سے سبق لیتے، ہم نے سبق نہیں لیا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، آج ہم کیا ہیں۔ دیکھ لے دنیا آج ان کو کن الفاظ سے یاد کرتی ہے اور ہم کیا چیزیں ہیں، ہماری حیثیت اس معاشرے اور ماحول میں کیا ہے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ کافروں کی غلامی، یہ تو 100 سال ہو گئے ایسا کوئی انگریز کے چلائے ہوئے چال، اور وہ جال جو بچھائے تھے اس نے، ان میں ہم پوری طرح پھنس گئے۔ اللہ ہمیں ان کی ان چالوں اور جالوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہمارا رشتہ اس قرآن سے پھر جڑ جائے، وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے۔ جدید آلات کے مخالف نہیں، جدید آلات کے، لیکن میں آپ سے بڑی ترقی کر گئی دنیا، لوگ یہی کہتے ہیں نا،
लिखेगा कल के हसरत दुनिया की हिस्ट्री में, अंधेर हो रहा है बिजली की रोशनी। आज दुनिया कहती है तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की कर ली, बड़े आगे चले गए। मैं एक सवाल और करूं, करा हजरत खफत देना, खफा आप भी तो नहीं होते, तवज्जो कर। आप में से कौन है इतना दिलेर, बहादुर और औलाद का हमदर्द कि जो सांप को पकड़कर बच्चे के हाथ में दे दे? है कोई? मोहब्बत का तकाजा यह है कि सांप से उस बच्चे को, मोहब्बत का तकाजा यह है कि उस बच्चे की हिफाजत की जाए। आज जब हम कहते हैं कि मोबाइल इन बच्चों के हाथ में न दो, मोबाइल, अब तो आवाजें उठनी शुरू हो गई ना, ये फकीर एक जमाने तो आता, लेकिन हम नवा बहुत हो गए। जो इसके फवायद के दलाइल दिया करते थे, आज वो इसके नुकसानात गिन रहे हैं। बच्चे के हाथ में मोबाइल। अब आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो आप दवाई, हर दवाई के नीचे एक खास जुमला लिखा होता है। वो क्या होता है? तमाम दुआएं। ना पूरा पढ़ो ना, तमाम दुआएं। सवाल है, पढ़ी लिखी कौम से सवाल है, मुझे बताइए, दवाई किसी बीमारी का इलाज ही है ना, या इलाज नहीं? आखिर दवाई जो है तो किसी बीमारी का इलाज ही है। जब इलाज है तो ये डॉक्टर तो इस कौम के बड़े दुश्मन है। ये सवाल सुना आपने कभी? ये जुमला सुना है कि कोई कहे डॉक्टर बड़े दुश्मन है, नो कौम दो? क्यों नहीं सुना ना? अब दुश्मन नहीं है कि वो बीमारियों का इलाज नहीं चाहते, दुश्मन है ना। वो नहीं चाहते कि बच्चों को शिफा मिले, बच्चे तंदुरुस्त हों, तो दुश्मनी हुई ना। ये सवाल हमने कभी ना उठाया कि जी डॉक्टर इस कौम के दुश्मन है कि बच्चों तक दवाई नहीं पहुंचने देते। यही काम डॉक्टर करे उसे कौम का मसीहा समझा जाता है। यही काम मेरे उलमा करें तो कहते हैं तरक्की दी राह में रुकावट है। यही काम तो मौलवी ने किया है। डॉक्टर तेरे जिस्म को बचाता है, ये तेरी रूह को बचाते हैं। डॉक्टर तेरा जिस्म बचाएगा, कितना बचेगा? आखिर मट्टी में मिल जाएगा। ये रूह तो ऊपर से आई, ऊपर ही जाएगी। इसे तो परवाज, जो ऊपर की चीज है, जो कीमती चीज है, और जो उसे बचाने की बातें करता है, दुनिया उसे ताने देती है, दुनिया उसे पता नहीं क्या से क्या कहती है। आज ये बच्चे निगाहें भी खराब, हाफजे भी खराब, जिस्म भी खराब। आज फालज के मरीज बढ़ गए, आज दिल के मरीज बढ़ गए। कभी गौर तो किया होता, कभी हमने सोचा तो होता। मैं मान लेता हूं साइंस ने तरक्की बड़ी की, लोगों को फायदे बड़े पहुंचाए, लेकिन साइंस ने लोगों को नुकसान जितने दिए हैं वो इनके फवायद से बहुत बढ़कर है। दिए कि नहीं दिए? मुझे बता, एक जगह बम फट जाए तो सैकड़ों लोग मर गए। पहले क्यों होता? तलवार आसी, तीर आसी, मारे एक मरदास। बम बना लिया तो कितने मरे? तुझे एक तरफ नजर आया, और तस्वीर का एक रुख देखने वाले हमेशा राहे रास्त से हट जाया करते। जो दोनों रास्तों को देखते हैं, हां तुझे बहुत शौक है बच्चे को सांप पकड़वाने का, किसी सपेरे की खिदमत हासिल कर। खुद कोशिश न करना, उस बच्चे को ले जा किसी सपेरे के पास, ताकि वो उसे सांप पकड़ने का और उसके डंग से बचने का हुनर सिखाए। वो तो होया नहीं जनक, मौसम भी पकड़ा लिया, टंकी तेरे आए दे इसको। वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, कम कर दिया, बांधी ना, दूध पिला रही है, ऊपर से मोबाइल हो रहा है, उस दूध में असर जा रहा है। इस बच्चे में नेकी कहां से आएगी? इसमें खैर कहां से आएगी?
یہ مجاہد کیسے بنے گا؟ اوپر تو گائے کا پیشاب پینے والوں کی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، اس کے اثرات اندر جا رہے۔ ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں، لیکن اللہ منواتا ہے، کبھی کبھی منواتا ہے نا۔ کرونا پھر شروع ہو گیا۔ میں اس وقت اگر یاد ہو شاید ادھر بھی آپ کے کسی علاقے میں بات کی ہو یا نہیں، اور تو بہت ساری جگہوں کی تھی، میں نے کہا باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں، ان سے رک جائیں، ورنہ اگلی جڑی قسم آسی نا اس میں کوئی پرخے نہ بانے پہ۔ میں یاد ہے میرے الفاظ، ادھر بولا نذیر صاحب کہ تساں دی مسجد پہ آخیا سے نا، یاد ہے نا؟ میں نے اس مراد پر میرے میں کہا تھا اولاد تک تو کیا ہے منہ تے کہ بند کرو، اگر اس بدنگاہی کے جرم سے ہم باز نہ آئے من حیث القوم تو یاد رکھنا وراثن اے اکھیاں درو لنگ دے اندرو اتنا خطرناک ہے، لہذا آنکھیں چھپاؤ۔ کس نے بھیجا؟ میرے رب نے۔ تو اس لیے رب کے مقابلے میں نہ ہو۔ اگر ہم جان بوجھ کے جو اختیار تھوڑا بہت دیا اس پر عمل کرتے ہوئے دین کو نہیں اپنائیں گے، وہ رب زبردستی بھی منوا سکتا ہے۔ میری ماں بہن نے جو اللہ نے اختیار دیا تھا اس کے مطابق اس نے چہرہ نہ چھپایا، اللہ نے کیا کیا؟ کہا مرد بھی چھپاؤ۔ اور ادھر میں پڑھے آسا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس ہوتا ہے بیان کیتا آسا، پھر ادھر نہیں جاتا، توجہ کر کیا کہہ رہا تھا۔ ان کا کام ہے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کس کے راستے سے؟ نو دین مولویاں در جلسی، اللہ دا راہ کون دسی؟ پچھلی آیت پہ غور کرنا، راہ کون دکھائے گا؟ اللہ کا نبی کے ورثاء بتائیں گے کہ ان کو بلا اپنے رب کے حکم سے کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ عزیز حمید کا راستہ ہے جو سب پہ غالب ہے۔ یہ ساری گیر وہ ایمان ہمارے کہاں چلے گا؟ ذرا کسا کو دو اتنی گریٹ آل ہے کمنی چھڑ کے لیے۔ کل ایسی صاحب کو گل ہونے ذرا تلخی ہوگی تو میں آخر گل سن، پھانسی لاؤ، لا پھانسی۔ تو نے بیان میرے نہیں سنے، مجھے کہا میں جمعہ پڑھ دو، اکثر ملاقات نہیں ہوتی، میں جمعہ پڑھ دینا۔ تو تو نے میرے جمعے میں یہ بات نہیں سنی؟ میں حکمرانوں کو 1000 مرتبہ کہہ چکا ہوں، اس طرح بڑی ممرہ دی غلطی نہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ان سے نہیں کہا میں نے ہمیں ایٹم بم مارو یار، جان چھوڑو ہماری، ہمیں کون سا جینے کا ارمان ہے؟ یہ فن خانیاں اس کو دکھاؤ جو جینا چاہتے ہو، ہم تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں، ہم جینے کے لیے نہیں جی رہے۔ یہ دنیا کو بھول ہے کہ ہم جینے کے لیے جی رہے ہیں، ہم تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں۔ اللہ کا امر ہے اس کی زندگی اتنی ہوگی، وہ امر پورا کر رہے ہیں۔ جب بلاوا آئے گا ہم خوشی سے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس دن میں وہ ہمارے قریبی بدادی میں تھا تو اتنے بھی میں آخیا میں جنیا نہ کوٹلی میں گل سن، یہ ڈر دے ہو سن جنہاں دیا کوئی کوٹیاں ہو سن، کاراں ہو سن، جائیداتوں ہو سن، مارکیٹاں پلازے ہو سن، اس فقیرہ دی کچھ شے نہیں۔ میرے دو بوڑھے مرید ہیں نا، بڑی عمر کے بڑیرے، تو ایک دن مجھے آئے، مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب ملک مال بھی تستا نہ نہیں دیکھے، میں زمین ہوئے تو نہ ہوئے، زمین ہو تو والد صاحب ہو تو نہ، ہمارے ماموں نے، وہ چونکہ سواتی فیملی ہے، تو انہوں نے کہا ایک دن اوہ تو جنکاں سے کچھ نہ بڑھایا تکیو سی، اللہ میرے والد کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز والا جواب دیا، اگر میری اولاد نیک ہوگی تو میرا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر میری اولاد اللہ کی نافرمان ہوئی تو یاد رکھنا میں اللہ کے نافرمانوں کو نہیں پال سکتا، میں ان کے لیے کیوں کر کے جاؤں؟ اگر یہ اللہ کے نافرمان ہیں ہم کیوں ان کے لیے اپنی جان کھپا دیں؟ کل مزے ہو کریں تو قبرہ بھی ایسی ٹنگے دیں، پاگل ہیں ہم؟ اللہ نے عقل دی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آخرت کو مقدم رکھیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے سے روک دیں، پرانا جنیوں ملانیوں دے نوڑی اے جن اے جن اے جن، اور کڑا جنید بغدادی ہو بھی دسوا سنکر، جنید بغدادی بھی دکھاؤ نا وہ کہاں ہیں؟
बायजीद बुस्तामी भी देखा कहाँ है। दुनिया वालों न करो, इतना करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। ये ज़मीन उतना ही नहीं रहना, इसको लोग 4-5 फुट तले भी जुलना है। जुलने नहीं जुलना, या तो उसने ढाई जुलना तो पाबंदी है, जुलने ना। रोज जाती है दुनिया। तीसरी इलामत उनकी क्या, वयबगूनहा इवजा, और वो उसमें क्या ढूंढते हैं, कजी टेढ़। सारी जिंदगी काफरों का ये काम रहा। और मैं आज एक जुमला कह देता हूं, दिल बर्दाश्ता हो के कहता हूं, यार पहले काफर यहूदी यहूदी होता था, ईसाई ईसाई होता था, हिंदू हिंदू होता था, बुद्ध मत होता था, और सिख सिख होता था, मजूसी। आज हमें जिन काफरों से पाला पड़ा है, ये काफर भी मुनाफिक काफर है ना। यहूदी मुनाफिक यहूदी है, खालस यहूदी नहीं। ईसाई मुनाफिक ईसाई है, हिंदू मुनाफिक ईसाई हिंदू है। ये सारे मुनाफिक क्या आते हैं, सेकुलर। सेकुलर किसको कहते हैं, ला मजहब, ना यहूदी होवे, ना ईसाई होवे, ना हिंदू होवे, ना सिख होवे, ना बुद्ध मत होवे, ना मजूसी होवे, उसको कहते हैं सेकुलर। ला दीन ला मजहबा, उसका मजहब कोई नहीं। आज यहूदी भी इन सेकुलरों से तंग है, ये नहीं कि वो तंग नहीं है, ईसाई भी तंग है। आज तूने दुनिया ग्लोबल विलेज तो बना दी, मेरे मासूम के दिमाग में एक गल है ना, अल्लाह ने पहले हमें बताई थी, दीन में टेढ़पन ढूंढेंगे। ओह दीन वही हो गया, दीन वही। हमारे बुजुर्गों की उजली हुई तारीख को कुछ और बना के पेश किया, अपने हरामियों को इन्होंने किसी और अंदाज में पेश किया, हमने उनकी इनके लगा के देखना शुरू किया। अल्लाह मेरे तेरे हाल पे रहम करे। मैंने अरबी के अशार भी पढ़े थे, वो आपका मेरी तरफ उधार, और फारसी के अशार का तर्जुमा कर लेता हूं, और अपनी हाजिरी मुकम्मल करके तशकील करके आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ के इजाजत चाहता हूं। बईवाना रज़न दस्तूर अफरंग, ऐवान में आज नाराजाने कौन, काफरों का, फरंगियों का दस्तूर। आप कहेंगे फरंगियों का कैसे जी, आइन तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो आज देख IMF की गुलामी क्यों है, वर्ल्ड बैंक की गुलामी क्यों है? आज तेरे मुल्क में कुरान के खिलाफ कानून पास हो रहे हैं, नहीं हो रहे? आज कुरान के खिलाफ अल्लाह ने कुरान में हुदूद भी बयान की है, ताज़ीर भी बयान की है। ये कहता है ये मामे चाचे आ गए जी, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले आज आ जाते, कह दे तो ये बड़ी सख्त सजा है, संसार करना, ये सख्त सजा है जी, मार देना, चोर का हाथ काटना। नहीं नहीं, आइंदा कोई आहिस्ता आहिस्ता तुम आओगे इसी बात की तरफ। लेकिन अब क्या कहते हैं जी, अगर कोई जिनसी ज्यादती करेगा किसी बच्चे और बच्ची के साथ, उसे ना मर्द बना दिया जाएगा। कीशे बड़ा सा ये कुरान के खिलाफ है कि नहीं? कुरान और सुन्नत के सराहतन खिलाफ है। मैं फिर भी नारे मारदा, ना ये पार्टियां काम आएगी, ना दोस्तियां, ना यारियां। और जिस दिन यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, और जिस दिन उसकी माँ और बाप, भाई और बीवी और बच्चे सब भागेंगे, उस दिन ये पार्टियां वाले हमारे किस काम आएंगे? इनके लिए अपना ईमान खराब मत करो, इनके लिए अपने ईमानों को दागदार मत करो। चले जाना ये दुनिया 4 दिन का मेला है, कितने ही आए और चले गए। रोजाना अपने हाथों से कितनों को दफन कर रहे हैं। बएवाना रज़न दस्तूर अफरंग, ऐवानों में काफरों का दस्तूर चल रहा है। किताबे आसमां बैरून दरहस, अल्लाह की किताब दरवाजे से बाहर है, अल्लाह की किताब दरवाजे से बाहर है। तो फिर क्यों ना फिर अल्लाह ओ जी किस तरह के ये अजाब और आएंगे, अल्लाह हिफाजत करे। और वबाएं आएंगी जब कौमों में बेहयाई फैल जाती है, अल्लाह उनमें ऐसी बीमारियां ले आता है जिनके नाम भी उनके बाप दादों ने
ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں. میں مانتا ہوں تیرے مادہ سارا مان لیا میں نے, تو بھی تھوڑا تھوڑا روح کو مانا کر, تھوڑا تھوڑا روحانیت کو بھی مانا کر. اگر مادہ ہی مادہ سب کچھ ہے تو میرا کوئی عزیز پیارا بڑا افسر ہوئے وہ مر جلے تو اس کو پھر بھی اس دفتر دی کرسی تے بٹھا لانا کیوں دے؟ اساں تے صرف جسم منے ہیں, مادہ منے ہیں نا, روح تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو کی نہ ڈال دے ہون یار, قبر میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اسے ادھر ہی بیٹھاؤ. کیشے کٹے ہیں اس اکھیاں میں, اکھیاں کٹی ہیں, وہ اکھیاں ہوئی ہیں, نک کو ہو گئے ختم ہو گئے, زبان ختم ہو گئی ہے, کان ختم ہوا ہے, ہاتھ ختم ہوئے, کچھ بھی تو ختم نہیں ہوا, سارا اس کے پاس ہے. اسے پھر کیوں نہیں بٹھاتے ہو اس کرسی پر؟ الے جی چاؤ جی چاؤ, لیٹ ہو گئے ہیں جی, الے جلدی دفن کرو جی. کیوں دفن کر رہے ہو مادے کے پیچھے چلنے والو؟ اسے بٹھا دو نا. تم تو روح مانتے ہی نہیں ہو, روح تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہ روحانیت کی باتیں کرنے والے اور نہ اس کی طرف دعوت دینے والے, ہمیں ان کی حیثیت کوئی نہیں. کتاب آسماں بیرون درہز, اللہ کی کتاب دروازے سے باہر ہے, صرف ایوانوں ہی کے دروازے نہیں. پھر میں کہہ دوں تو ساتھی کہتے ہیں سخت بیان. کیا کہتے ہیں بڑا سخت بیان. استے کرا دے دروازے کو لو بھی باہر ہے یا نہیں؟ چم دے موچاں, کوئی شک نہیں, چم دے, چمنا چاہیے. شرطیں بھی رکھ دیاں, رکھنا چاہیے, کوئی شک نہیں. لیکن اس کے جو احکام ہیں وہ ماننے کے لیے تیار. روڈ نہ پکاوے میں نے ادھر جلدے رہنے میں این پی اے ادھر تے قرآن کے خلاف قانون پاس ہوئے. سچ دس میں تے نہ گیا, میں اپنے نمائندوں کے پاس نہیں گیا. یہ قانون بنانے کے ادارے ہیں. اچھا ایسا سمجھے روڈ تے گلیاں پکیاں کرنا آستے ہوندے ان کو, یہ قانون بنانے کے ادارے. اسمبلیاں کیا ہیں؟ سینٹ اور اسمبلی میں قانون بنتے. تے جڑے کو قرآن آندہ ہی نہیں ہو کہ قانون بڑا سی قرآن دے مطابق, قرآن کے خلاف آیا تو اس کو کیا پتہ ہے قرآن دے خلاف ہے جی. اب ادھر ہم نے وہ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو قرآن, تو سجدس قرآن کے خلاف قانون پاس ہوا. میں تو نہ گیا, میں تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. آپ بتائیں گے یہ انہوں کو جل کے سوال کیتا ہے, سوال بن دے نہیں بندا, ووٹ دیتے بیرو, ووٹ دیا ہے, وہ ہمارے بڑے حکمران ہیں. کل جی وہ گلا گلا میں او جی ایسی او ایسی تو مخنا تو اس حاکم ہے ایسی کو میں ہے. لیکن یاد رکھیں قرآن و سنت کے خلاف بات کرو گے تو پھر بات بڑی خطرناک ہو جائے گی. یہ خاطر جمع رکھیں, ہم قرآن و سنت کے خلاف کسی کی بات ماننے کے پابند نہیں ہیں. سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد پاکستان, اس کے بعد کوئی اور چیز. اسلام کے خلاف کوئی بھی آئے اس کی بات ماننے کی. یہ سبق کس نے دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. احد کے مارکے میں جی بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابو جی, بعد میں مسلمان ہوئے تھے, ابو 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے. میں نے پھر کہا کہ باپ چلو. حضرت ابوبکر صدیق فرماتا ہے اگر تو آ جاتا تو تیرا سر تن سے جدا ہو جاتا. ایاں مقام نہیں ملا کرتے پھسپسے ایمانوں سے. ایمان کی قوت چاہیے. جو میرا ایمان مجھے کسی گناہ سے نہ روک سکے, وہ میرا ایمان مجھے پولیس رات سے پار کیا کرائے گا؟ وہ کیا پار کرائے گا مجھے؟ کتاب آسماں بیرون درہز, یہ ہمارے گھروں کے دروازوں سے بھی باہر, ہماری شادیوں سے بھی باہر ہے کہ نہیں ہے؟ سچ دس. شادیوں میں او جی شادی مولوی صاحب نے کہا پڑھتے جل پچھو انڈیا دے کنجرہ دا نمبر ہے ہاں جی, اور پھر کہتے ہوتے کتھا لکھی دیئے. اس دن میں پنڈی تھا نا, بڑی پڑھے لکھی علاقہ تھا ایک, تو مجھے کہتے, میں نے کہا یار آپ سے تو میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا لیکن ایک سوال آپ سے پوچھوں گا. کہتے ہیں جی, ذرا مانوس ہو گئے تھوڑے سے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ, چلو جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں نہیں لکھے دا کسا جائی, لیکن جو کچھ تسی کر دے ہو ایک کتھا لکھے دا آن کے دسو. بتاؤ قوم جو کچھ کر رہی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہاں ہے اجا دسنا شادی تو 6 چیزوں کا نام ہے. پچھلے جمعے تو سندر پتہ نہیں آیا پروانہ سندر آیا جمعے تو پروانہ ہو میں بیان کے آخر میں تو پروانہ آ گیا جی تھانے وچ پروانہ میں ہو بسد شکریہ جی بالکل پروانہ پڑھو میں نے ان پڑھا سارا اے جی لوگوں کو روکیں جی تو یہ فائرنگ کرتے ہیں شادیوں میں تو یہ قانوناً جرم ہے تو یہ ہے آپ کی لوگ بات مانتے ہیں آپ ایسا کریں جی ایسا کریں پتہ ہے اوکے ویلیا سے ہی دران دیں پر یہ ہے کہ اگر پیچھے یہ آکڑے دے ہوندے ہاں جی اوکا ویلو ہویا جو آدمی بچہ جان آکڑ دے تو پھر جدوں کو ہویا تو کیا ہوتا ہے آئی اماں آخری ویلے تسی یہاں دے سب دروازوں سے جب دھتکار دیے جاتے ہو پھر یہی دروازہ ہے اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں. تو میں نے ان سے کہا بہت اچھا جی بالکل ان کا اعلان کر دیا. میں نے کہا تم گواہ ہو سارے میرے مقتدی مجھے بتاؤ میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ نکاح صرف 6 چیزوں کا نام ہے 2 فرض 1 واجب 3 سنت اس کو علاوہ سب کچھ انڈین کلچر ہے. یہ 6 چیزیں 6 کے علاوہ مجھے بتا جڑی جی تو بتا تو میرا پیر و مرشد استاذ ساری زندگی تو اپنے پیر دھونا میں اس پیروں کے دھون کو پینا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا. یہاں بھی کہہ کے جا رہا ہوں نصر اللہ گلی والوں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ میں کوئی پڑھا لکھا ان 6 چیزوں کے علاوہ مجھے شادی سمجھا دے کہ کس کا نام ہے تو میں ساری زندگی اس کی غلامی کروں گا. آ کے ہمیں بھی کچھ بتاؤ یار صرف گلاں کرنی ہے وَيَبْغُونَ عِوَجًا ٹیڑھ پن ٹونڈنا گلاں ٹونڈنی ہے اسلام بے. اب سارے نوجوان نسل ان دے تو گلوبل ویلیج دے مالک ہیں نا ان کی دماغوں میں کیا بھرا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ان کے دماغوں میں کیا ہے پوری دنیا دیکھ رہے ہیں ادھرو گل تو انسان ہے نفسیاتی اثر تو ہوتا ہے نا نہیں ہوتا یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس نفسیاتی اثر کو دور کرنا ہے اس تے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یاد آ گئی تسی ہون متوجہ ہوئے آخر پہ آ کے لیکن میں نہیں چلوں گا آگے انشاءاللہ. وہ ایک استاد تھا نا حاضری نہیں کرتے تھے حاضری نہ کریں تے شاگرد آ گیا یار مجھ پکا استاد ہے پابند اس طرح کر دیں کسا دیاڑے اس کو چھٹی کرا دیں. او شاگردہ میٹنگ کی تھی یار یہ استاد تے باز نہیں آتا تے کس طرح چھٹی کرا لسوں بس میٹنگ کر کے جنہیں راہ پہ کھل دیں جی میٹنگ تے ہو گئی راہ پہ کھل گئے استاد جی جو ادھر آئے تو کرو ایک ملے السلام علیکم استاد جی خیر ہوئے تو اس تے ہاتھ تپے دیں جی جلو پراں مارنے سوٹی نل پراں کی ہٹ اگے ہوئے اگے دعا کھلتے دا سے اس آگیا السلام علیکم استاد جی تو لوگ مجھ تیز بخار ہے استادان تو غصہ پہلے کو لزرے تری آگے گئے تو اگے اور کھلتے دا سا اس نے جس ٹائم پکڑے آدم ملایا تو اس آگیا اممہ استاد جی تسی تو پتہ نہیں ٹر دے کس طرح کیا میں تو سا کال جی میں تو آگتا ہوں ٹیگے سو اتنا شدید بخار ہے تو سا بالکل چٹکے لگنا لے استاد آگیا اس تا غصہ اور کٹ ہو گیا اگے گیا تو انہیں پر ہو کے جی ہاتھا گا کر کے تو سلام نہ کی تا پچھ ہو گیا کہ گا لے یہ بدتمیز آدمی استاد جی کس طرح نیڑے آما تسی دے جی تندور پکتا ہوں دے استاد جی نہیں ٹیلے ہو گئے اتنا ہوئے سوٹی کہہ دی مڑ کے پھر آیا دروازے تو دستک جی اندروں کرا لی آئی دروازہ کھولے کی ایک ہی شو پڑھالنا ہو گیا سکر مردہ بخار آنا اس ہاتھ لے اسے صدا سارے ٹھنڈا شور ہیں برف ہوئی دی نا تو چاندی یہی ہے میں مرا نا تری تو چاہتی یہی ہے میں مر جنا تو بیرو اینا دا ہونا سی کے کرا وہ ایک ہی کو لوگ کھروٹتے ہیں دویا گئے چڑھ گئے تھے ہاں جی ایک سے بھاگتے ہیں دوسرے کے آگے چڑھ جاتے ہیں اور جب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر در در یوں ہی بھیک مانگو گے مجھے لائک کرو مجھے لائک کرو منگدن نہیں منگدے بھیک سچ دس سب بیکاری بن گئی قوم ہلے مجھے لائک کرو اے مجھے تو تجھے تو پیغمبر نے وہ
چیز لا کے دی تھی کہ دنیا ہمیں لائک کرنے پہ مجبور ہو جاتی، ہمیں کسی کو کہنا نہ پڑتا. پھر ندا اٹھتی، او جبرائیل، یا رب جلیل حکم، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث سن نبی کی، تو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے الہی کی. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے شاہ صاحب غلط کہہ رہا ہے، میں تو پہلے نشیاں دا واقف ہی نہ سائیں. تو چل اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک دو شاگرد مجھے اب واقف کرا رہے ہیں. مخی جی ہر ایک جڑا آندے تاکتے لائک کرو تے سبسکرائب کرو تے بیکاری. خوش ہو رہے ہو کیسی بڑے انٹرنیشنل گداگر بنا دیے. مولوی کے چندے پہ ہنستا تھا نا، آج ڈاکٹر بھی چندہ مانگ دے، پروفیسر بھی چندہ مانگ دے، بڑے بڑے انجینئر بھی مانگتے. سب دے اپنے اپنے چینل ہیں نا، نہیں ہے؟ یوٹیوب چینل تے پتہ نہیں فلانے چینل تے فیس بک چینل، سب نے اپنے اپنے کھولے ہوئے. اور میرے بھی بیان کچھ ساتھیوں نے آگے تستے بھی ہیں، میں انہوں کو چاہمیں پھر وہ ایک شاگرد ہے میرا، میں مجھے سیاندہ ہے نا، وہ جمعے کے کہیں کرتا نا اسلامک ثانی اسلامک ہے کیا ہے وہ کرتا. تو میں نے اس کو بلایا، شاگرد تھا میرا. میں کہا رہا ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے مجھ سے پوچھا ہے یہ بات؟ کہا نہیں جی. تو مجھے پہلے تو پتہ ہی نہ آسا اس میں خراب تو بکاری بن دے جانا، بھیک منگ دے. گداگری تو حرام ہے، یہ گداگری حرام ہے. بھیک مانگنے پہ لگا دیا پوری قوم کو. خوش ہو جاتے نا سی بڑے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اور اس کی آڑ میں کیا کچھ کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں، نہیں کر دے. کوئی جڑا صرف واسطہ گریبان پھٹے دے گالو یہ حکیم اختر صاحب والی، وہ لواطت پہ اور بدنگاہی پہ بہت بیان کرتے تھے. آج بھی ان کے تم اگر مواعظ سنو نا، وہ ان پہ بہت بیان تھا ان کا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ایک بیان میں ان کا میں پڑھ رہا تھا واز میں، تو کہہ رہے ہیں دنیا کہتی ہے اے حکیم اختر کو کیا ہوا ہے کہ جی گلا میں براتے بہ کے کر دے لواطت دیاں تے فلانے دی. تو انہوں نے کہا اوے جو لواطت کرتے ہیں تم انہیں کچھ نہیں کہتے ہو، اور میں صرف اس کو بیان کرتا ہوں، کھولتا ہوں، اس کی برائی بیان کرتا ہوں، تم میرے پیچھے پڑ جاتے ہو. اسی گل کر دیں ایسا پیچھے پہ گئے دے انہوں کو کچھ نہ آتے ہو. رات دن جو محمد عربی کی بیٹیاں جنہوں نے ننگی کر دی، خیال کسی کو نہ آیا، نہ مجھے، نہ آپ کو، نہ حکمرانوں کو. کسی کو خیال آٹا مہنگا ہو گیا، سارے فکر مند ہو گئے اور میری بیٹی ننگی ہو گئی، کسی کو اس کی فکر نہ ہوئی. یہ کیسے ایمان ہے ہمارے؟ محمد عربی تو کافر کی بچی کا ننگا سر دیکھ کے نہیں ہے. سب کو نہیں پتا اس واقعے کا. کون ہے مسلمان جس کو اس واقعے کا پتا نہیں؟ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے. تو میں نے اس کو روکا، میں نے کہا آئندہ نہ کرنا. پھر مجھے برطانیہ سے، کچھ فرانس سے، کچھ آسٹریلیا سے ہیں نوجوان ہمارے، کچھ عزیز بھی ہیں، کچھ اس کے علاوہ بھی فون آگے، او جی وہ بیان جمعے دے لاندہ آسا کو فائدوں دا آسا دور ہیں ہم سالوں سے. تو ہم نے اس سے بات کی، اس نے کہا استاد جی نے روک دیے. میں نے کہا آڈیو صرف ریکارڈ کر کے تمہیں سناتا، اگر تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا، اللہ بچائے ہمیں، اللہ حفاظت کرے. میں نے کہا نہیں، اس مقصد کے لیے اگر کر رہے ہو تو آج حدیث مبارکہ سن. اللہ اعلان کرتے ہو جبرائیل یا رب جلیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. پھر جبرائیل امین، او عرش کے فرشتے، پھر پہلے 7واں آسمان، پھر درجہ بدرجہ، پھر زمین میں جو اللہ کے ولی ہیں اعلان ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ اس شخص کی محبت ڈال دیتے. اور جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر بھی اعلان ہوتا ہے. اور یاد رکھنا جو عزت نیچے سے اٹھتی ہے نا، یہ 2 بعد ختم ہو گئے دی. یہ سامنے تو ستے یہ جو موجودہ حکمران ہیں، اج تو 3-4 سال پہلے کی پوزیشن آسی تھا. اج کے بولنا من زہیک زہیک، ہمارا ایمان ہے جو دوسروں کے ساتھ خام مخواہ فضول ہنستا ہے اس کے ساتھ ہنسا جاتا ہے. بے شک جو دوسروں کا ٹھٹھا مذاق بناتا ہے
اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق بن کے رہتا ہے. یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. تلک الایام نداولھا، شاید پچھلے اتنے بدنام نہ ہوئے ہوں جتنے آج یہ ہو رہے. ہو رہے نہیں ہو رہے؟ چھپی دی گل ہے. ڈر دے کس کو لو نہ دے یہ اپنے ٹیڑا بھی درد ہوئے، اپنا ٹیڑا درد نہیں دور کر رکھ دے سو کہ دے سنجنی انہاں کو تما لائے دے تو سا. ہمارا تما اور یقین صرف اللہ کی ذات پہ. ان سے تما لگا کے ہم بیٹھیں گے. ہائے مسلمان مہودن فکر روزگارے، آج کا مسلمان روزگار کی فکر میں بیٹھا ہوا ہے. کتو کھاساں ہائے وہ ایمان پرندوں والا ہی ہمیں مل جاتا. صبح کو خالی پوٹے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں صبح خالی پوٹوں کے ساتھ جا رہے ہیں، شام کو پوٹے بھرے ہوئے آ رہے ہیں. صبح سے نال رکھے دا بھی کوئی نہیں، نال شاپنگ بیگ بھی نہیں چاہے دا. نہیں تو جدو مردہ تو شاپنگ بیگ چاہے دا مردہ نا. راتی بھی کھاساں، دیاڑی بھی کھاساں، روتی دیاڑی کھاساں ہی کھاساں، نال شاپنگ بیگ بھی چاہے دا. گھونسلے میں نہیں جاتے، جلدن نہیں جلدے، اس کے بغیر جاتے. انہیں رب کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے. مجھے تجھے رب کی ذات پہ بھروسہ نہ رہا. ہم نے انگریزوں سے بھروسہ باندھا تو جانا انگریزوں کو کہ تجھے سیر کر کے دکھا دیں. اللہ کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا سود کی صورت میں. آج معیشت کہاں ہے؟ سودی نظام کی وجہ سے اے جمہوریت تو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے جب لاکھ کو لو آگے دا دور یاد ہے، اس سے پیچھے دا مجھے کوئی پتہ نہیں. جب لاکھ کا بھی آخری دور، اس سے پہلے کا مجھے کون آئے کون گئے، اس سے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ کس نظام کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سیکولر انگریزوں کے نظام کی نا. ان کی باتیں جی وہ والا نظام ہوئے وہ والا. میں سوال کا کر رکھ دوں، ترقی آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت تقی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم کہتے ہیں نا، جہاز میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے تو اسی طرح سے پھر بے تکلفی ہوگی، تعارف ہو گیا. یہ آخری گزارش ہے اور پھر تشکیل کی طرف آتا ہوں. تعارف ہو گیا تو ان کی تو لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، لیکن اس کا میں لباب آپ کو دے رہا ہوں. لمبی وہ تعارف ہوا تو پھر جس وقت کھانا آتا ہے نا جہاز میں، کھانا آ گیا. جب کھانا آیا تو دستور انگریزوں والا ہے کہ جی چمچ وہ کیا ہے، کانٹا اور چھری دائیں ہاتھ میں اور کھانا کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے. اور پرچ پیالی میں بھی یہی ہوتا ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ پیالی کہاں پکڑی ہوتی ہے؟ جب پرچ پیالی کے ساتھ پیالی دایاں ہاتھ چونکہ چلتا ہے نا، پیالی ایسے کر لیتے ہیں، پرچ میں ڈالی تو پھر آئیں پینے. سچ دس آئیں کر دیں یا نہ کر دیں؟ پٹھ ہو گیا سارا کام. تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا حضرت دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، آپ بائیں ہاتھ سے. او تسی مولوی اسی چکرا گئے سنت سجا تے کھبا تسی اسی بچوں باہر نہ نکلے. اس لیے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو. میں قربان جاؤں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے وہ ترقی کی راہ میں آپ رکاوٹ ہیں. تو حضرت نے بڑا حکیمانہ آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا اچھا آپ کتنے عرصے سے اس طرح کھا رہے ہیں؟ 10 15 20 سال ہو گئے. جی. کہا کتنی ترقی کی ہے؟ کھبے ہاتھ نال کھا کے کتنی ترقی ہوگی؟ یہ ہوٹلاں میں جی تسی بوفے سسٹم تے کھل کے کوئی دسترخوان نہیں، کوئی برکت نہیں، کوئی گپا مار دے ادھر جلدے ادھر آندے کھاندے. مجھے دس کتنی ایک ترقی ہوئی ہے ملکہ میں؟ قرضہ کٹے ہے، بیماریاں کٹی ہیں. کوئی بتاؤ نا یار، ہمیں بھی سمجھاؤ نا دنیا والو. اعتراض کرنے آسان ہے، ہمیں کچھ سمجھاؤ تو صحیح. وہ ترقی کہاں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ لڑکیاں ہم کتنے عرصے سے نچا رہے ہیں، ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ سودی کاروبار ہم کر رہے ہیں، ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میرے سوال ہیں قوم سے، اور قوم کے ذمہ لازم ہے سب سے پہلے حکمران جواب دے، پھر افسران جواب دے، پھر قوم کا ہر فرد جواب دے. نہیں دو گے سنا فقیر کی صدا، کل قیامت کو محشر کے میدان میں تمہارے گریبان ہوں گے، اس فقیر کا ہاتھ ہوگا. کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیوں غلط راستوں پہ چلاتے ہو؟ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے
70 سال ہو گئے انگریزوں کی مان مان کے، روز بروز تلا دل دل میں جب پھنس جائے نا، جتنے پیر مارو گے نیچے جاؤ گے، روز بروز تلا ہوندیا نہ ہوندیا، اگلے سودی قرضے سے جان نہیں چھوٹتی اور مانگ رہے، اس سے بھی میں نے اپنا فرض ادا کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کے جائیں گے۔ میں نے حکمرانوں کو مشورہ دیا تھا، میں نے کہا اے انگریز کی غلامی سے ہمیں نکالو یار، ان کی غلامی سے تم ایسا کرو، ملک میں اعلان کرو پورے ملک میں جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ 1 مہینے کی تنخواہ اس ملک کے لیے قربان کریں۔ آخو اسی نہ کہندے قرضے میں دو، ہم اور قرضہ باہر سے نہیں لیں گے، ہم خود دیں گے۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں تلا جل گڑی مارکیٹ میں آندھی ہے کروڑا روپے دی، تھوڑی روڈا تو ٹائر لگے تو ہے نین پیسہ، کتنے پیسے؟ یہ باہر اللہ تللے چھوڑو نا یاریاں چھوڑو۔ اس دن مجھے کہتے جی بڑی مہنگائی، میں کہا منڈل جل میں رات دن سفر میں ہوتا ہوں، آتا کو کھڑا کسی بڑے مہنگے ہوٹل آتا ہے، دیکھ ایسے ہوٹل پہ لے جاؤں گا جسے 10 منٹ کھلنا 15-20 منٹ کھلنا پہندے میز خالی ہونے کے لیے، مہنگائی ہے گپا مار دے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ عذاب مسلط ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا کرے۔ تو میرا سوال ہے قوم سے، آج تک ہم نے ترقی کیوں نہیں کی؟ تستی مندے آنا یار، یہ سارا کچھ مولویوں کی مان کے ہو رہا ہے۔ میں نے تو یوں بھی کہا تھا اسلام آباد میں، وہاں سیاسی بھی بیٹھے تھے، میں فقیر کا 3 نکاتی ایجنڈا لے لو، کتنا؟ اور فرق نہ ہے تیرے ملک میں، مجھے ڈی چوک میں تسی پتہ نہیں کس آستے آندے ہوندے ہو تو مجھ کو پھانسی لائی میں۔ یہ باتیں ہر ایک کے بس کے کام نہیں ہیں، جس کا خدا پر غیر متزلزل یقین ہوتا ہے وہ کہتا ہے یقین کر۔ میں نے ان سے کہا 51%، 100 نہیں، 51% مسلمان مرد و عورت نمازی ہو جائیں، کیا ہو جلے؟ 51% مسلمان گانا باجا طبلہ سرنگی چھوڑ دیں، کتنے؟ آدھا کل ہوتا ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، میں نہ تو 100%، 51%، 51% میری مسلمان بہنیں پردے پہ آ جائیں، اللہ کی قسم تیرے ملک کی رات اور ہوگی دن اور ہوگی۔ یہ سب کو تم نے آزما لیا، اور قرآن کے احکام بھی تو آزما کے دیکھ لے، ایک 2 سال کے لیے تجربہ ہی کر لو یار کہ ہم قرآن کے مطابق چلیں گے۔ یہ سارے سرکاری بزنس مین تاجر میں نے کہا تھا میں غریب آدمی 1000 روپے میں بھی دے سا، قرض مکانا میں بھی دے سا 1000 روپیہ، تم سارے مل بیٹھو، ٹنگا نہ چھکو ایک ہی دو دیاں، ٹانگیں مت کھینچو، اگر اس قوم کے ہمدرد ہو اللہ کی قسم آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی، جنہیں ہم انگریزوں کا غلام بنا کے جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے جانے قربان کر کے ہمیں آزادی کی دولت دی تھی، آج میرا ملک کافروں کے پنجے میں آ چکا ہے، تیرے ملک کی PIA کی پرواز میں قادیانیوں کا شیزان کا جیم بک چل رہا ہے، مسافروں کو کھلایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، قادیانی آستین کے ساتھ یہ یہودی سے بڑا کافر ہے، یہ عیسائی سے بڑا کافر ہے، یہ ساری دنیا کے کافروں سے بڑا کافر۔ آج اس کی چیز قومی ایئر لائن میں ہمارے ادارے میں سرعام بک رہی ہے اور مسافروں کو کھلائی جا رہی ہے۔ کس کو نہیں پتا شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے؟ کڑے کو نہیں پتا ہو تو سامنے جو کوئی جائے جس کو نہ پتا ہو۔ اللہ، غیرت بھی تو دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آج ہم نے پیسے کے لالچ میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ مسلمان محو در فکر روزگار، مسلمان روزگار کی فکر میں اولی کیوں سی عظیم بد حالت دی بے خبر ہس
دین کی ایسی بری حالت پر بے خبر ہے، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دین مٹتا ہے مٹ جائے، بڑا ٹیڈ پرے دوے، دین مٹتا ہے مٹ جائے، میرا کام چل رہا ہے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا جی ان کی 3 علامتیں پہچان لی نا علامتیں۔ نمبر 1 علامت وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2 علامت وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کے پہچان لے انہوں دا سنگی ہے، یا وہ خود ہے یا ان کا دوست ہے، سہولت کار ہے۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور دین بھی گلاں کٹ دیں، کجیاں ساری برائیاں آج اسلام میں نظر آ رہی ہیں۔ تمہیں یہودیت میں کچھ نظر نہ آیا؟ گائے کا پیشاب پینے والے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیالہ پکڑ دیں، گلاس پکڑ دیں، گائے دے پیچھے اس پہ پیشاب کر دیے تو اسی ویلے گرما گرم موہن اللہ دیں۔ او تو کوئی ہندوؤں میں کوئی عیب نظر نہ آیا، تجھے بدھ مت میں کوئی عیب نظر نہ آیا، خنزیر سور مین کا ڈڈا سب ہرشے کھانا آلیاں میں کوئی عیب نظر، سارے عیب مسلمانوں سے نکالنے یہ ذہن کس نے بنایا ہے؟ اسلام کی حقیقی تصویر ہم نے دیکھی کہاں ہے؟ اسلام ہم نے دیکھا کہاں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہی نہیں کہ اسلام کی تصویر نظر آئے۔ تو یاد رکھنا اولئک فی ضلال بعید، اللہ کہہ رہی ہے کافر بہت دور کی گمراہی میں، کتنی بہت زیادہ دور کی گمراہی میں چلے گئے۔ یہ سارا مجمع عہد کرے آج کے بعد نماز کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی دفعہ جہاں جاؤں تفصیل کرتا ہوں لیکن یہاں نہیں کروں گا، پچھلی جو رہتی ہیں ان کی قضا کرو گے نا انشاءاللہ، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر موقع ملا تو تفصیل سے بات کریں گے۔ آگے جا، گانا باجا تبلہ سرنگی بند، گانے سے آدمی منافق ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میرے تیرے آقا امام الانبیاء سرتاج انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، گانے سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہو جی اسوں کو تو نہیں نظر آتا، تو کرونا کڑا نظر آتا ہے، کرونا کڑی جڑیں دیکھئے۔ نبی کی باتوں پہ اعتراض ہے، تجھے ڈاکٹروں پہ کوئی اعتراض نہیں، انہاں نال گل کرو تو وہ اگ بگولو ہو جاتے، ہو جی تجھے نمن دے جی، تو پھر تو کیوں نہیں مانتا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدمی منافق ہوندہ ہے، تو آتے نہ جی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، شاہ صاحب جنے دی ماں مر جلے تو بڑا پریشان ہوتا ہے نا، اس ویلے روح اس دی کتنی بے چین ہوتی ہے، تو ہون اس کو بے چینی دور کرنا آستے کوئی میوزیکل کنسرٹ ہونا چاہیے نا۔ مولوی صاحب در کی آنوں نے جی موڑو لپارا دعا کا جی علی جی مویاں آستے دعا کرے ہو، فلانا مر گیا جی ذرا مغفرت دی دعا کرے ہو، پھر ادھر ڈرامے لگ جاتے، آنا جانا لگا رہتا ہے، آؤ تے جاؤ جی فلانی جمعرات ہے تے اج فلانا ہے تے اج فلانا ہے تے اج فلانا ہے۔ میرے پاس 2 نوجوان آئے، میں کون سی باتیں کروں، انہوں نے آ کے مجھے کہا شاہ صاحب رو رہے ہزاروں قطار، آج بھی میں بات کر رہا ہوں ان کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے آ گیا، رو رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں حضرت، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت اللہ کا واسطہ ہائے ہم کہاں جائیں کیا کریں، ہمارے والد بیمار ہوئے آپ کے علم میں، 4-5 سال ہم اسپتالوں میں، اور اسپتالوں کا آپ کو پتہ ہے پہلے لکھاں روپے جمع کرال بعد میں ہاتھ لاساں، پہ آدمی مر رہے تھے مر جلے، یہ گلاں کسا کو نظر نہیں آنیا، صرف ملانے نظر آنے دیتا کچھ بھی نہیں، ہاں جی تانے پر کے تیرے بجٹ میں مولویوں کے لیے کیا ہے یار؟ تو سنا ہے کچھ کھا گئے ہو تسی ہڑپ کر گئے ہو جنے دیو پترو، وہ تو ڈکارے بھی نہ مار دیو، ہڑپ کر گئے قوم سارا پیسہ کھا گئے، اور الزام کیا کر دیں تاکہ اصلی چوراں دا پتہ نہ لگے، شور تاں کر دیں اساں پیچھے لاچڑے ملانے جے تاکہ استا پول نہ کھل جائیں۔ تو خیر اس پر پھر بات کریں گے، مستقل بیان ہے اس پر میرے۔ تو مجھے نوجوان نے کہا جی لکھوں روپے ہم نے جو جمع پونجی تھی لگائی، قرض لیا وہ لگایا، ہون اللہ کی تقدیر تھی نہ بچ سکے، فوت ہو گئے، اب 2 سال 3 گزر گئے، تو ہونا تک اس کی جان نہیں چھٹتی، میں کس کو لو اج آ رہے ہیں، اج جمعرات ہے، اج شبرات ہے، اج پہلی عید ہے، اج دوئی عید ہے، بس علی جی دے گا 4 جی ساریاں کو کھوال دی،
میں نے شنکیری اپنے مدرسے میں یہ بات کر لی تو بعد میں کوئی میرے اپنے عزیز بھی اور باہر کے بھی نہ ہو یہ کھانا پینا سی ڈکتا ہے، میں بیرا نہ ڈکتا، بالکل نہ ڈکتا، بالکل ہویا تو تریے تہیاں نہ کرو تہی بیاہ میں تریاں نہیں، چوتھا بھی کر، پنجواں بھی کر، چھواں بھی کر، میں آتا ساری زندگی کر یار، روز دعوت کر لوگاں دی، لیکن دوئے دیتا میں تے نا تجھے بہت ہمدردی ہے نا، انہوں کو جل کے مشورے نہ دے جن دی موت ہوئی ہے، آرڈر دے 2-4 دے گا، بریانی دیاں، قورمیاں دیاں، زردیاں دیاں، وہ گڑی وے راخ تو کہن کے جل اے کہنو بچیو، مڑے سنگیا دے، مڑے رشتہ دارہ دے، مڑے فلانے دے تسی بچیو، تساں تے مصیبت آئی ہے، تس تا پے فوت ہوئے ہے، تس تا چاچا فوت ہوئے ہے، تس تا لالا فوت ہوئے ہے، تس تی والدہ فوت ہوئی ہے، بچے میں ہے مڑے سنگیا دے جنک پوکے نہ ہوئے، تو اتھے کھڑ کے دسترخوان لاؤ، با کے انہوں کو بھی کھوا لو، آپ بھی کھاؤ، ایک ہی دی یہی 6 پلیٹاں کھاؤ، میں غلط طریقہ کار سے روک رہا ہوں، میں کھانا کو لو، مجھ کو دسنا، ایک شخص تے قرضہ چڑھے دے، مقروض ہو جائے، تو مقروض اس قابل ہے کہ اسے زکوٰۃ اور صدقہ دیا جائے، نہ کہ اس سے لیا جائے، یہ مسئلہ کوئی سمجھا چھوڑے مقروض کو تو صدقہ دینا چاہیے نا، کہ ہم دیں اسے جا کر، کہ توڑی ہوتا ہے قرضے بیرا ایک ہے نہ کہ جا کے علی جی جنم کو کھڑ دیں علی دیکھ پکا خوابہ میں مکو آیا ستوڑا پیٹ چاول منگ دا سے اللہ دا نہ ہے یارو، تمہیں کیا پتا اس گھر پہ کیا قیامت بیت گئی ہے، اور کسی کے اپنوں کا درد کتنا بڑا درد ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزوں ہی میں ایک بہت ہو گئے، میں چلا گیا، جمعہ تھا نا، اس کے بعد بڑی مشکل سے پہنچا، بہرحال قبر پہ پہنچا، جنازے کو نہ پہنچ سکا، تو ان کا بیٹا تھا، اس نے دیکھو پیر صاحب تسی آگے ملنے تسلی دی، قبر میں دفن کر لیا تھا، مٹی ڈال رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں حضرت میں تستی محنت کرنا میں کہ روٹی کھا کے آنکھوں میں آنسو، اور میری محنت کر رہا ہے تسی روٹی کھا کے جلے ہو، میں کہا میں تیری روٹی کھاتا ہوں، میں خنزیر کیوں نہیں کھاتا، میں تیرے یہاں روٹی کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تیرا غم دور کرنے آیا تھا، میں تعزیت دینے آیا تھا، میں تیری روٹی کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس وقت اس گھر والوں کی بہو بیٹیوں کے حالت دیکھنے کی ہوتی ہے، ایک مہمان کو کھینچتی ہے، ادھر ابھی باپ دفنایا ہے، ابھی ماں کا جنازہ گھر سے نکلا ہے، ہلے روٹی کھا کے جلے ہو، گھر کے سارے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں جیسے وہ فلاں جو فوت ہوا اس کے ولیمے میں آئے تھے، یہ ولیمہ نہیں ہے دنیا والا، اللہ کا واسطہ یہ کس کام پہ لگ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک گلا کر سے ناسے ناسا کو روٹی دینا پچھے، ایک گلوں والی بات۔ آج سے عہد کرو کہ ہم آج کے بعد کسی پہ کھانے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے گلا نہیں کریں گے، عہد کرو مجھ سے، اپنی ذات کے لیے ہم کسی پہ گلا، کوئی پوچھے کوئی نہ پوچھے، کوئی دیوے کوئی نہ دیوے، پرواہ نہیں کریں گے، اپنے حق کا مطالبہ کسی سے، اور دوسروں کے حقوق ادا کریں گے، دوسروں کو جو ہم پر آ کے وہ ادا کریں، اپنے حقوق کا مطالبہ صرف اللہ سے کریں، اور جو دوسروں کے حقوق ادا کرے اس کے حق کسی کا باپ نہیں کھا سکتا، اس میں جرت نہیں کہ اس کا حق کوئی کھا لے، آج ساری راتی دیوڑی اور تالیں تے مڑا حق تے مڑا حق تے مڑا، اساں اللہ دے حق سارے پورے کر چھڑے، نبی کے سارے حق دے دیے ہیں، اب اپنے حق کے مطالبے لیے پھرتے ہیں، تو اس لیے کسی کے پاس جاؤ تعزیت کے لیے تو اتما کر کے تیمارداری پہ اور تعزیت پہ جا کے پانی پینا بھی حرام ہے۔ میں نے یہ بات کہہ دی، مڑا ایک مرید آ گیا، مجھے آتا حضرت ایک کی ترتیب اسی بیمار پرسی کو نہ جلسا، میں بیمار پرسی کو جلنا تو کش ڈکے، تو اسے روٹی شوٹی میں بالکل کھا، طریقہ کار ہے ہر بات کا، روٹی کھاؤ یار، طریقہ ہے نا، اسی لیے میں نے کہا سب کسا سپیرے کول جل تو کوئی طریقہ دس ہے نا، اسی آپ سر خود ہوئے نے ہر جنا علامے دا پتر بن گیا آپ ہی، کال را بگزار مرد حال شو، میں نے اس کو کہا اس طرح کر ہوتا ہے جل، ٹھیک ہے، اور ہمارے ایک عزیزہ وہاں داخل تھے، ہم چلے گئے، وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں کہا جی بس تھوڑی دیر بیٹھے تو جی روٹی دا ٹائم ہو گیا، میں جی اچھا تو اس دی روٹی دی کیا ترتیب ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ طریقہ آپ کو بھی آ جائے، میں تو اس دی روٹی دی ترتیب کیا ہے،
خستی روٹی اترتی ہوئی تھے قریب نال تلے جلدے ہیں اسپتال کے اوپر سے نیچے ایک ہوٹل ہے، وہیں ہماری ترتیب ہے۔ میں نے کہا مستورات کی، کہا ہم مرد جا کے وہاں کھا لیتے ہیں، مستورات کے لیے آتے وقت لے آتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، آئیں چلیں روٹی کھاتے ہیں۔ نیچے چلے گئے، جب اس ہوٹل میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ کھاسو؟ میں جی تسی دسو جو کچھ آپ کھلائیں گے۔ تو ظاہر ہے میں بتاتا تو اپنی مرضی کو، اب اس نے خوب آرڈر دیے، اے آنو اے آنو اے آنو اے آنو، اور اتنا 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 پیک کرو۔ کھایا ہم نے خوب، وہ بھی خوش ہوئے تھے جی روٹی پیر چاہے تھے، مندہ ہی کسا دی نہیں ہوتا تھا، بڑی روٹی میں نہیں لیا سی۔ ایک آدمی ہے آج اللہ بچائے مبالغہ نہ ہو جائے، میرے خیال ہے کہ 6 مہینے ہو گئے، ہر جمعے میں کو ملتا ہے حضرت مڑا بکرا مجھ میں آنکھتا ہے، محمد کو ٹائم نہیں، 6 مہینے ہو گئے میں اس کے پاس روٹی کھانے میں اتنا نکما جانا نا روٹیاں، تو میں کار نہ کھانا تھا، میں گھر میں بھی دوپہر شپہر صبح جو نکلتا ہوں بس ہونا تک وہ صبح دے ناشتے تے ہی بیٹھے تھا۔ تو ساکے یہ تو پوکھا پانا تھا کدے رجے توجہ کر تاکہ یہ مسئلہ دس چھڑا پورا کرا۔ اسا گیا وہ خوب آرڈر شارڈر دیے جی، تو خوب نال پیک بھی کیتی، تو بل آیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہی کہ کرتے میں گئے چلو جو مریض پر مستورات بھوکی ہوگی ان کو کھانا پہنچاؤ، میں آتا ہوں۔ ادھر سے ان کو رخصت کیا، بل کی پیمنٹ میں نے خود کر لی۔ کھانا تو کوئی کس ڈکے، کھانا کا کوئی طریقہ ہے، کس طریقے سے کھا یار۔ اب شریعت نے منع کیا تھا کہ اب میں یہاں سے اسلام آباد گیا ہوں، یعنی نا اتنے دور یہی کہتے ہوتے وہ اتنے دور جلسا تو روٹی نہ کھا سا، کھا نہ کس ڈکے، انہوں کو بھی کھوال آپ بھی کھا، نہیں تو جولی نہ سان کی چاڑ دے، تو 1000 روپیہ دے سی تے 50,000 دی روٹی کھا سی، کہ فائدہ؟ سچ دس معاشرے دے بچہ دیاں گلا ہے نہیں، یعنی اندرہ دیاں گلا ہے نہیں، یعنی یہ گلا کوئی نہیں بیان کردہ، اچھا صرف فضیلتاں بیان کر کے علی جی جلو تسی بھی السلام علیکم دعا کر دیں جی جلو جی۔ یہ باتیں جو آج معاشرے کو ضرورت ہے ان کی، 1000 روپیہ دے کے تے 5000 اس کو لوال کے آ رہے ہیں، آسان چاڑ گو میں آیا ساؤں میں آیا ساؤں توڑے واڈو نہ جو لے آنا، اس سے کم از کم 5000 تے بچے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ گانا باجا تبلہ سرنگی بند رہے انشاءاللہ، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، اور میرے ملک میں سرکاری سرپرستی میں جال رہا ہے تو دیکھتے چلو اور تلا اور روز بروز تلا دے جڑا قرضہ ہون کہہ دے ایک سا پے دے سی۔ اسی وزیر اعظم آخے آسا جی ہر آدمی 1.5 لاکھ دا مقروض ہے، یہی آخے آسا 1,44,000 تے پتہ نہیں کتنے دا، تو ہون ہر آدمی کتنے دا مقروض ہو گیا پتہ ہے؟ 2.5 لاکھ دا، ایک 1.5 آسا تو ہون 2.5 کو پہنچ کے ہے، یہ کون دے سی ایسا دے نہیں کہہ دے، ان کی یاشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی اللہ اسی پھر انہاں نہ لو سیں کل پھر آسن جی تنارے تو چنڈی کہہ دے دیتا سی، پھر انہاں پیچھے ہو سن زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اساں دی اصلا حال یہ ہے جی اچھے نہ سنتے، خیر اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ سودی کاروبار ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، حکومت کے ہر اس کام سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہو نا، میں تو حکومت کے ہر اس کام سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ استوسنل کوئی تعلق نہیں، اللہ جانے اور اس کے بندے جانے، ہمارا لاوا دعویٰ ہم یہی کر سکتے ہیں، برات کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، باقی ہمارے اختیار میں ہے کچھ نہیں۔ اور لوگ مطالبے یہاں کر دے ہوتے ہیں جی وزیر اعظم اسی ہیں نا، مولانا فضل الرحمان صاحب سن کے کیتا ہے، جڑے وزیر بنے دے نا کہ کیتا ہے، انہاں دا بھی دسنا اسلام نافذ کرنا مولوی کا کام ہے کہ حکمران کا؟ یہ سوال آیا چھوڑ دا نا آخری تسی بھی آسو آخر پتہ نہیں کتا گجل، یہ بھی پوکھاں حضرت یہ آخر اسلام کو دین کو بیان کرنا مولوی کی ذمہ داری ہے، اس کو نافذ کرنا حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اپنے دماغ سے غلط فہمیاں نکالو ساری، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ صلاح الدین ایوبی مولوی آسا، حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی مولوی تو نہیں تھا نا، تو اسلام نافذ کیا۔ غازی عثمان سلطنت عثمانیہ قبانی مولوی آسا،
یہ حکمرانوں کا کام ہے. جول کے پوچھو خان صاحب کو لونا اسلام نافذ کی نہ کردہ. یہ مولوی سے صرف سوال بنتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرو گے. ہاں مولویوں کو حکمرانی دو, اتنی سیٹیں دو, اس کے بعد اگر وہ اسلامی قانون نہ نافذ کرے تو پھر انہاں ساریاں کو پھانسی لا. انہاں کو تو تجھی گل بھی نہ کر رکھتے ہو تو میں مولویاں دا سے انہاں کو پھانسی دے چڑھاؤ. پھر تو یہ جب ہاتھ میں کچھ ہو سی ہاتھا بھی تو کچھ کرسا نا, ہاتھ میں اختیار ہوئی نا. اسی کسا جنے کو آدھے گانا آرام ہے فلانے تے وہ نہیں مندہ تے اسی کدے منال شاہ صاحب انہاں کو ایک قاسم شاہ صاحب کو انہاں کو پکڑ کے جلان تے آخاں آؤ جنے کو ڈکتے ہیں ذرا ڈنڈیاں دی زور آتے ہو. تو کیا خیال ہے؟ ہاں جی لا اکراہ فی الدین. لا وہ ایسی صاحب مو کو آخ دے ہو جی تسی ایسا نل کو پرائیٹ کرو تو فلانا. میں یار جبر کر دے ہاں جی جبر تے نہیں میں زور ہے نا. سفر نہ کر رکھتے ہو کسے جی آ جل نہ کتے ہو سم نہ رہا کتے ہو فلانا یہ جبر نہیں. اسی ذرا کوئی گل کر دیں تو تسوں کو آیت یاد آ گئی لا اکراہ فی الدین. تو دنیا بھی جبر ہے. میں صدا سارا مگو کی لانے ویکسی میں بیمار آئی نا تو پھر کیوں لگا رہے. اور میں دلائل رکھتا ہوں اس پر کہ بیمار نہ ہونے پر اگر دوائی استعمال کریں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ یہ استحالت رحم کرے. بہرحال آخری والدین کی نافرمانی کی آج ہی جا کے معافی مانگو. مانگو گے نا انشاءاللہ. آخری اور نقد تشکیل خاصی دیر آپ کی لے لی میں نے, مجھے معاف کرنا بھائی. ہائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین تھا ہے آئندہ ہوگا. حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یہ باسا چھوڑ فرض واجب نفل مستحب یہ دسا داڑھی ایسی ہے نا عجیب کو تھلی کی ہے. ابھی آپ میری اس بات کی یا تصدیق کرنا تھا یا جرت کر کے تکذیب کرنا. ابھی آپ نے کہا نا حضور سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا نہ ہے نہ اللہ کے بعد سب سے حسین ہستی کس والی تھی؟ تو ثابت ہوا اس سے بڑی دلیل کے منگنے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اور مقام ہے تو آقا دو عالم کا ہے. اور آپ کے چہرے پر کیا تھی؟ اور یہ حسن نہ ہوتا تو اللہ آپ کے چہرے پہ کبھی نہ پیدا کرتے. یہ حسن ہے. اللہ آدم علیہ السلام دی دنیا تے نہ اسی نہ تے جنتا میں اسی فرق ملحوظ ہو. یہ پے ہے تو باقی اولاد ہے. دنیا میں ان کی نہیں تھی نہیں قدرتی نہ ہوتی تو یہ جنگاں دی نہیں ہونی. کیا کہتے ہیں یہ تھوڑی داڑھی رکھنا دی عمر ہے. یہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے. داڑھی دی عمر نہ ہویا تو نہ ہویا یار. تو اللہ تعالی الزام لانے بے وقت کٹ چھڑی ہے. اور اس دوسرے زاویے سے دیکھیں تو ہیں تو ہم سب نابالغ خلق اطفالاً جز مست خدا مولا روم کہتے. ساری دنیا نابالغ ہے سوائے اللہ والوں کی. اسی سارے نابالغ ہیں. ان نابالغاں نالوں کول ہے تے جیاں نکے جنگ ہے کیدے نال کول دین تے چھنچھڑیاں تے فلانیاں تے فلانیاں تے کیدے کو مار دین کٹ دین تے رون دین تے چچل دین. کس ہوتا ہے تو ہن بالغ ہو جلے جن دو جنک آپا بھی چھنچھڑیاں تے کولے ہوویں ٹافی تے کولے ہوویں. جدوں بالغ ہو جلے تسی چھنچھڑا اس دی شادی دے گفٹ بھی کہن جلو حرکتاں کر دے ایسے. اس ویلے اس کی خواہشاں ہے نہ آئندہ ہوگا. تو پھر کون کہتا ہے حسن اپناتا ہوں اور عیب. اللہ جوانیوں میں عزت میں آبرو میں برکات عطا فرمائے. ہو گیا اور میرے پاس اور کچھ نہیں آپ کو دینے کو. سارے اولاد کستیاں آدم علیہ السلام. اسا سارے دا پیت ماں کون ہیں؟ اسی آدمیاں. یہ تعارف کے لیے اللہ نے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا, تفاخر کے لیے نہیں. فخر نہیں کرنا اس پہ. نبی سے میرا نسبی رشتہ بھی ہے, نبی سے میرا روحانی رشتہ بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما. میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں, میرے پاس اور آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, کہ آقا خود اپنے ہاتھوں سے جام کو جلو. ان کو تو پتہ چلے نا, رشتہ داروں کو پتہ چلے یار نہیں ہے تسی نہ آئے جی اس کو 10 توڑے اتھا ڈھول بج دیا سے بتانا ہے. اس کو پتہ چلے اگر اس کے ہاں ڈھول کی اہمیت زیادہ ہے یا تیری, تجھے اپنی اہمیت کا بھی پتہ چل جائے گا کہ برادری رشتہ داری میں تیرا مقام کیا ہے. وہ ٹولوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا تجھے دیتے ہیں. بہت ساری باتیں, لیکن موقع ایسا نہیں. میں نے آپ کا بہت وقت لیا یار, مجھے معاف کر دینا. میں معذرت چاہتا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا. اور یہ اپنے زور کی باتیں نہیں ہوتی,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واز فرماتے نا تو صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ صوت، حضور کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اشتدت غضب، حضور کا غصہ شدید ہو جاتا تھا، واحمرت عینا، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اور غیر شرعی کام دیکھ کے حضور کے چہرے پر ایسا ہوتا ہو کأنہ اسر الرمان علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا حضور کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا۔ غیر شرعی کاموں سے ہم اپنے آپ کو ایسے بچائیں، ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اور جہاں جہاں ہمارا ماتحت ہیں ان کے ہم ذمہ دار ہیں، باقی سارے اپنا کام کریں گے تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ غیر شرعی امور سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ مجھے تجھے محفل نعت تھی دو شہر میں بھی بچ ایسا بات سنا، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا تھا، لمبی چوڑی تو نہیں، قاری طیب صاحب کے ایک دو شعر پڑھ لیتا۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے آئے کھڑے ہوئے کشتی ہے تیز تارا، نظر سے رو پوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نہ خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ آخری شعر کی طرف جاتا ہوں، یہ آپ کا میری طرف ادھار، یار زندہ صحبت باقی، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤ ان کو میں حال دل کا، سناؤ ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو۔ دنیا کہتی ہے کروڑ سعودیہ نے روک لیا بیت اللہ سے، دنیا جی سعودیہ نے روک لیا خانہ بن روضہ رسول سے، فقیر کے اپنا زاویہ نگاہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے میری فوٹوگرافری نے بیت اللہ سے روکا ہے۔ اس فوٹوگرافری کی لعنت اتنی خطرناک ہے کہ آج ہم پہلے اس کی شناعت گناہ تو پھر بھی سمجھتے تھے، آج اس کے جائز ہونے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پہلے پھر بھی چلو کوئی ڈر کے نکالتا تھا، آج کہتے ہیں کھانے کے فوٹو، پینے کے فوٹو، دعاؤں کے فوٹو، سیلفی نمازوں کے فوٹو، بیانوں کے فوٹو، نعتوں کے فوٹو، تلاوتوں کے فوٹو۔ اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، اور ان فوٹوؤں نے ہم پہ بیت اللہ بند کرایا، بیت اللہ ہم پہ بند کروایا۔ اور کون کون سی جگہ بند کروانے کا ارادہ ہے؟ وہاں میں عمرہ کرنے نہیں جاتا تھا، وہاں میں حج کرنے نہیں جاتا تھا، وہاں تو میں فوٹو نکالنے جاتا تھا۔ اور مجھے بتائے جا کوئی جرات والا ملک میں کوئی ایسا مسلمان جڑا عدالتہ میں جو لیتے ہیں جج بیٹھے دوائی ہیں تھانے میں ہیں کرنا جھولنا، ذرا میں تیری جوانی مانوں، میں تیری بہادری مانوں، اور خالق کائنات کے در پہ جا رہا ہے، روضہ رسول پہ جا رہا ہے ویڈیو کال۔ اور جو یہ استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہے ویڈیو کال میں جو کال کر رہا ہے، مثلا میں ہوں میرا فوٹو کونے تے نکا جے ہو سی، میں تریمتی در کیتے دے تریمتی دا پوری سکرینہ تے ہو سی، اتھے میں چائے دے آئیاں، اے دیکھ میں روزے تے مسجد نبوی میں لوگوں سے بدنگاہی کروا رہا، میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہو، اور کو کیا کیا چیزیں ہم پر بند کرواؤ گے۔ ہم میں گیا فوٹو نکالنے روضہ رسول، جہاں جنید بغدادی سانس روک کے آتا ہے، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، اللہ کے رسول کے در پر دیوانگی نہیں چلتی، ہوشیار نہیں، بکری کی یاسی سنگلو اللہ کو تے کن بھی استا عمرہ تے آجے جاؤں دے، اسی کو اتو آننا دی بجائے جکچ کال تھے کر کے گئے دے ہوندے ہیں، وہ بھی روڑ کے آ جاتے ہیں۔ تجھے مجھے اللہ کا جیو تے کیمرے لگے دن جائیے، وہ سیکورٹی دے کیمرے، فوٹووں دے کیمرے، نیند ویڈیو نہیں بن رہی تیری میری، وہ سیکورٹی کی غرض سے لگائے ہوئے،
دلیل آ گئی جی، دلیل دینے آ گیا، اللہ مجھے تجھے سمجھ دے۔ اور گناہ پہ جب دلائل آئے، حضرت تھانوی کا حضرت حوالہ دے رہے تھے، حضرت تھانوی فرماتے گناہ پہ دلائل آئیں سمجھ جا اس شخص کا مرشد شیطان ہے۔ گناہ پہ دلائل شروع کر دیے، اور مزے کی بات ہو، مزہ آسی ہو، بڑا مزہ آیا ہو، یہ نفس کا کام ہے، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو، اے اللہ ہمارے لیے بیت اللہ کے دروازے کھول دے۔ دعا کر ہاتھ اٹھا، تو سا کرنی ہے حضرت کرنی ہے، دعا کر ہاتھ اٹھا، درود شریف پڑھو۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ بڑا وقت گزر گیا، حدیث مبارکہ میں اس رات کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کی شب قدر ہے۔ اچھا، مجھے قدر کی